بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 6 فروری ہے سال 2022۔ دورہ چین کے بعد سفارتی محاذ پر پاکستان کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے وزیر اعظم عمران خان کو دورہ روس کی خصوصی دعوت دی ہے۔ حکومتی ٹیم نے اس کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹوکرا صحافیوں نے صف ماتم بچھا لی ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت سخت زیادتی ہوئی ہے، جہانگیر ترین آج پھٹ پڑے ہیں، عزیر بلوچ کے بعد اجمل پہاڑی بھی بری ہو گیا ہے، انصاف زندہ باد۔ ان تینوں خبروں پر بات کریں گے، لیکن ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ ضلع کرم جو افغانستان کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں سے افغانستان کی سرحد سے یعنی سرحد پار سے ہماری سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا ہے، جس کے اندر 5 اہلکار آج شہید ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے، اور ان شہید ہونے والوں میں لانس نائک عجب نور، سپاہی ضیاء اللہ، سپاہی نعید اقبال، سپاہی ساجد علی اور سپاہی سمیر اللہ شہید ہو گئے۔ ان 5 کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور جب طالبان کے پہلی حکومت تھی اشرف غنی کی، تو اس وقت یقینی طور پر ہم تنقید کرتے تھے کہ وہاں پر جو انڈین ایلیمنٹ ہے اور غیر ملکی ایجنسیز اور این ڈی ایس مل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اب طالبان کی حکومت آنے کے بعد بڑی توقع تھی کہ شاید وہ ان دہشت گردوں کو ناتھ ڈالیں گے، نکیل ڈالیں گے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ طالبان بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے مسلسل کوشش کی ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، افغانستان کی معاشی طور پر مدد کی جائے، لیکن اگر اس کے باوجود دہشت گردوں کو طالبان جو ہے وہ روکنے میں ناکام ہے، تو ہماری حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے، چونکہ ہمیں اپنی سرزمین کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر طالبان ان دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے، تو سرحدی علاقے کے اندر دیکھ کر کارروائی جو ہے اپنے تحفظ کے لیے تمام ممالک کرتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ہمارے اداروں کو، قوم کو جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ طالبان حکومت میں آنے کے باوجود، حکومت پاکستان کے مسلسل جو ہے یہاں پر احتجاج کے باوجود اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہاں پر ٹیکنالوجی ہمارے پاس اعلیٰ سطح موجود ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں یقینی طور پر، اور ان کے خلاف اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول کرے۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر بڑی بڑی ویسے خبریں اس حوالے سے ملتی ہیں، اور ایک خبر اس کے اندر جو ہے ایک سنگین جرائم کے اندر ملوث شخص، درجنوں قتل کے الزامات اس پر، اور 50 سے زائد مقدمات کے اندر جو شخص تھا اس کو تمام مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے۔ اور یہ عزیر بلوچ جس طریقے سے 68 مقدمات تھے، 18-19 مقدمات ختم ہو گئے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اس کے مقدمات میں جب سے اس نے دفعہ 164 کا جو بیان فریال تالپور اور آصف زرداری کے حوالے سے دیا ہوا تھا کہ کس طرح وہ بھتہ پہنچاتا تھا، کس کے وہ مشاورت کے ساتھ وہاں قتل و غارت غریب کر رہا تھا، اس سے وہ مکر گیا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا مختلف مقدمات کے اندر۔ اب یہ جو شخص ہے، اب تو یہ ویسے بڑی داڑھی رکھ کر جیل سے نکلے ہیں، اور یہ ہے اجمل پہاڑی۔ اب ظاہر ہے، اب دیکھنا ہے کہ یا تو ہمارے لوگ ویسے الزامات لگا دیتے ہیں ادارے، ان کو بھی پکڑنا چاہیے، یا پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں پر اس وقت کوئی انسپیکٹر تھا، سب انسپیکٹر تھا، کوئی اے ایس آئی تھا یا سپاہی تھا، وہ شہادت دیتے ہی نہیں ہے، چونکہ ان کا تحفظ اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ ان کو علم ہے کہ یہ بڑے بڑے گینگ ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے نیٹ ورک ہیں دہشت گردی کے، تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کو خطرے کے اندر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ ان کریمینلز کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اور پھر اس ملک کے اندر جو ڈیلیں ہوتی ہیں، ایک طرف معاشی دہشت گرد، ان کے ساتھ بھی ڈیل ہو جاتی ہے، سیاسی دہشت گردوں کے ساتھ بھی ڈیل ہو جاتی ہے، اور ٹیرورسٹ کے ساتھ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں عملی، ان کے ساتھ بھی یہاں پر جو ڈیلیں ہوتی ہیں اور معاملات طے پاتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے۔ پرویز مشرف کے زمانے کے اندر چونکہ ایم پی ایم جو ہے انہوں نے اس کو بڑی طاقت بخشی اور بہت اچھے اقدامات میں کیے، لیکن بہت بڑے ایک این آر او دے کر جس طریقے سے پرویز مشرف نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، دوسری طرف الطاف حسین کو کھلی چھوٹ دے کر جس طرح معاشی نقصان پہنچایا ہے، تو یقینی طور پر یہ ان کے دھبے کبھی بھی نہیں دھل سکتے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ اجمل پہاڑی، جس طرح عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا ایک ٹیرورسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، اسی طرح یہ اجمل پہاڑی جو ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، یہ ان کا ایک بڑا ٹیرورسٹ جو ہے اس کو مانا جاتا تھا۔ 1992 کے اندر جب کراچی کے اندر دہشت گردی عروج میں تھی،
تو اس وقت اجمل پہاڑی کو 50 سے زائد مقدمات میں ملوث زہر کر کے گرفتار کیا گیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ مشرف حکومت کے دور میں یہی اجمل پہاڑی 50 مقدمات کے اندر اس کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور پھر اجمل پہاڑی کا نام اس فہرست کے اندر آ جاتا ہے. اور امن و امان کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ایکشن لیا تو اس کے بعد 2010 میں رینجر نے 15 افراد کے قتل کے الزام میں اجمل پہاڑی کو پھر گرفتار کیا. اگلے 2 سال کے اندر ہی اجمل پہاڑی کو قتل کے 11 مقدمات میں بری کر دیا گیا. یعنی 15 قتلوں میں گرفتار کرو، 11 میں بری کر دیا. قتل کے 4 دیگر مقدمات کے اندر اس کی ضمانت منظور ہو گئی اور نقص امن کے تحت پھر 3 مہینے کے لیے اس کو اندر کر دیا اور پھر رہائی ملتی رہی. سینٹرل جیل کراچی کے اندر وہ رہا اور پولیس نے اجمل پہاڑی کو قتل کے 4 مقدمات سمیت 12 کیسز میں پھر گرفتار کیا. اب دیکھیے گرفتار بھی ہو رہا ہے، اس کو رہا بھی کیا جا رہا ہے، گرفتار ہو رہا ہے پھر رہا کیا جا رہا ہے. جس کے بعد سال 2019 کے اوائل تک کراچی کے سینٹرل جیل میں یہ قید رہا ہے اور سال 2019 میں اجمل پہاڑی کو سکھر سینٹرل جیل منتقل کیا گیا ہے. اب سکھر سینٹرل جیل سے رہائی کے وقت اجمل پہاڑی اب تو ایک بالکل داڑھی رکھ کر باریش بندہ بن گیا ہے، لیکن اس کو تمام مقدمات کے اندر جو ہے وہ رہائی مل گئی ہے. اجمل جو ہے قصاب تو نہیں، یہ اجمل پہاڑی ہے. بہرحال یا تو الزامات غلط تھے، اگر غلط تھے تو ایک شخص کو اتنا عرصہ آپ نے قید میں کیوں رکھا، اور اگر صحیح تھے تو اس کو بچانے والے جو ہے وہ سارے پکڑے جانے چاہیے. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. ہم نے دیکھا ہے ٹوکری صحافی جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اس پورے معاملے کے اندر. چائنا کے دورے کو جس طریقے سے منفی رنگ دیا، انتہائی شرمناک. یعنی وہ کردار ہیں صحافت کے لبادے کے اندر جو مریم کے اور بلاول کے نوکر بکاؤ قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے سکرینیں چونکہ سنبھال لی ہیں. وزیر اعظم اٹھا ٹھیک نہیں ہے، بیٹھا ٹھیک نہیں ہے، استقبال ٹھیک نہیں ہوا. میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں تاکہ دورہ چین کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس پر بات نہ ہو سکے. پھر تصویر نہیں آئی جی، یہ بڑی یعنی یہ چیزیں انہوں نے چلائی گھٹیا. یہ آپ سارے وہاں پر جتنے ممالک کے جو وزراء گئے ہوئے تھے، اعلی عہدیدار سربراہان، کسی ایک ملک کے اندر بھی اس طرح کی گھٹیا صحافت نہیں ہوئی جو پاکستان کے اندر معیار گرا ہوا ہے. اور یہ لوگ بدقسمتی سے اپنے آپ کو بڑا صحافی کہتے ہیں. اب دوسری طرف رشیا کے پریزیڈنٹ، یعنی ایک طرف خارجہ محاذ پر یہ ناکامی ہو گئی، اس ملک نے بھی جواب دے دیا، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. رشیا کے صدر نے ملاقات نہیں کی جی، عمران خان کو منہ نہیں لگایا، یہ تنقید ہو رہی تھی. اب دناٹے دار تھپڑ ہے اس پورے طبقہ ملامتیہ پر جو بالکل حیا سے آ رہی ہے. اب ان کو یہاں پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے خصوصی دعوت دی ہے کہ ہم رشیا میں ملیں گے، اور اسی مہینے فروری کے مہینے کے آخری ہفتے کے اندر یہ شیڈول طے پا گیا ہے. حکومتی جو وزارتیں ہیں وہ باقاعدہ اس کی تیاریوں پر لگ گئی ہیں. اب آن لائن میٹنگ جو ہے وہ اسی طرح رشیا کی کمپنیز اور حکومتی جو وزارتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی. ہوم ورک مکمل کر کے وہاں پر جایا جائے گا اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ رواں برس یہ 23 سال کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو رشیا کے اندر اس دورے کے اندر جا رہے ہیں. اور دوسرا چائنا کے اندر پاکستانی طلبہ کا جو مطالبہ تھا کہ ان کو وہاں رسائی دی جائے اور SOPs کے تحت واپس جو ہے ان کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، یہ معاملہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے اور حکومتی وزراء نے چائنا کی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے. اور چینی حکومت نے بتایا کہ SOPs کے تحت ہم اس معاملے پر جلد ہی آپس کے اندر معاملات طے پائیں گے. ظاہر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ میسجز کرتے تھے اور ہم اکثر یہ بات کرتے رہے، تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے، آپ کو علم ہے رشیا کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہے، لیکن مزید معاہدے بھی ہوں گے. تو رشیا کے ساتھ آپ کو علم ہے ابتدائی دور کے اندر ہی پاکستان کی جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، وہ چونکہ اس وقت رشیا اور امریکہ آپس کے اندر سرد جنگ جو ہے اس کا آغاز کر چکے تھے، تو اس لیے یہ پورا معاملہ جو ہے یہاں پر ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ٹرائیکا پلس جو ممالک ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے وہ چائنا ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، یہ 3 ممالک کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور ممالک بھی شامل ہو جائیں گے. تو کچھ معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے. 29 بڑے فیصلے کیے ہیں حکومت پاکستان اور چائنا نے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور رشیا کا جو دورہ ہے یہ ٹوکرا صحافیوں پر یقیناً جو ہے بڑا گراں گزرے گا، اور لیکن ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے اندر بھی اربوں ڈالر کے معاہدے انشاءاللہ طے پائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اب جو معیشت ہے وہ درست سمت کے اندر حکومتی پالیسیز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اگر گورننس بھی ملک کے اندر بہتر ہو جائے گی
تو یقیناً یہ تمام چور قبائل جو ہیں، کھاؤ قبائل، ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آخری بات میں کروں تو وہ جہانگیر ترین جو ہے، انہوں نے بڑا شکوہ کیا ہے، انہوں نے جیو نیوز سے خصوصی آج گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری منی ٹریل میرے پاس موجود تھی، لیکن تاحیات مجھے نااہل کر دیا گیا۔ تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ابھی دائر کی گئی ہے، ظاہر ہے وہ وکیلوں نے کی ہے، اور نواز شریف کا ان کو بڑا درد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی کا تک نہیں بنتا تھا میرے کیس میں۔ چور اور قاتل سزا کاٹنے کے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں اور تاحیات نااہل بھی نہیں ہوتے۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے لندن میں ٹیکس کی ادا شدہ پیسوں سے گھر خریدا، میں غلط تھا تو مجھے ایک بار کے لیے نااہل کر دیتے، تاحیات نااہل نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ بحران انتہا پر پہنچ جاتا ہے تب حکومت حرکت میں آتی ہے، بحران پیدا ہونے سے پہلے اس پر قابو پانے کے لیے حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں۔ 20 سال سے جنوبی پنجاب صوبہ بنوانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب تک جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنے گا وسائل ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ جب تک زندہ ہوں صوبہ جنوبی پنجاب بنوانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور یہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا جہاز کہاں لینڈ کرے گا، اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا اور انتظار کریں۔ تو یہ پورا معاملہ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ جہانگیر ترین ظاہر ہے دکھی ہے، اور جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب تو چلے گئے آج، اور جتنا کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا ہے اور جہانگیر ترین کو کھڈے لائن لگایا ہے، اور اب پارٹی کا یقیناً نقصان ہے۔ اگر کل کو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں معاملات سیٹل کرنے میں، تو یقیناً یہ پارٹی کا نقصان ہوگا، اور عمران خان کا یہ اگلا چونکہ 2023 کے انتخابات انتہائی عام ہوں گے، اور الیکٹیبلز کا بڑا اس پورے اس معاملے کے اندر کنٹرول ہے اور ضرورت ہے، اور اس وجہ سے یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال انہوں نے شکوہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس پورے معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ اس وقت نواز شریف کا جو کیس تھا، یہ تاثر ہے، اس کو گول کرنے کے لیے جہانگیر ترین جو ہے ان کو بھی بیلنس کرنے کے لیے رگڑ دیا گیا۔ بہرحال یہ فیصلہ عدالت کا ہے اور ان کا استحقاق ہے۔ تو اب بہت سارا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ہلچل بھی مچنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اب جو معاشی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، یہ بجائے اس کے کہ ہمارے چند لفافہ صحافی خوش ہوں اور اپوزیشن کے جو سیاست دان ہیں وہ خوشی کا اظہار کریں اور کوئی تو پازیٹیو نیوز بھی دے دیں اور لے لیں، لیکن وہ بیچارے تو پریشان ہو گئے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت کے اندر بڑھ رہی ہے۔ یقیناً یہ اور پریشان ہوں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔